اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ خود آ کے یوحنا اصطباغی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے کہ بپتسمہ دیا جائے۔ یوحنا کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تجھے بپتسمہ دوں، لیکن خداوند فرماتے ہیں کہ ساری راستی کا پورا ہونا ایسے ہی ہے، جو کچھ صحیفوں میں لکھا ہے اس کو پورا ہونے دے۔ اور یسوع اس شخص سے بپتسمہ حاصل کرتا ہے جس کا نام یوحنا اصطباغی ہے، جو خداوند کی راہ تیار کر رہا ہے، جو خداوند کے لیے اپنی زندگی جی رہا ہے، جس نے خداوند کی راہ کو تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنایا اور اپنے لوگوں کو یسوع سے متعارف کروا دیا ہے۔ اور اب یسوع مسیح کا کام یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح آج اپنی اعلانیہ زندگی شروع کر رہے ہیں۔ یہ 30 سال کی عمر کے اندر خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور بپتسمہ میں نے پہلے کہا گناہ گاروں کے لیے تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا خداوند یسوع مسیح گناہ گار تھے جو اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا؟ بہت سارے لوگ اس بات کے سوال کے اوپر چونک جاتے ہیں کہ یسوع نے بپتسمہ کیوں لے لیا، کیونکہ بپتسمہ تو گناہوں کے لیے تھا، گناہوں کی معافی کے لیے تھا، تو یسوع نے بپتسمہ کیوں لیا؟ ایک انجیل جو عبرانیوں کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، اس انجیل کے اندر اس بات کو بھی مینشن کیا گیا، کافی سٹرینج آرگیومنٹ ہے لیکن تاریخ کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے والدین کی بات کو مانتے ہوئے یہ بپتسمہ حاصل کیا تھا، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو گناہ گاروں کے ساتھ اس لیے ملایا تاکہ یہ جو گیپ تھا وہ ختم ہو اور گناہ گار جان سکیں کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اسی لیے جب وہ پانی کے اندر اترتا ہے، دریائے اردن کے اندر جاتا ہے اور جیسے باہر نکلتا ہے تو یوحنا اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور اسی وقت سے خداوند ہمارے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی وہ جو گناہ گار تھے اب ان کی نجات کا کام شروع ہو گیا، اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ یعنی باپ بھی جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا جس کو میں نے زمین کے اوپر بھیجا ہے اب وہ میرے اس مقصد کو پورا کرے گا، جس مشن کے تحت زمین پہ آیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اور اس کی تصدیق کے لیے آج خداوند کا پاک روح بھی یسوع مسیح کے اوپر آ کے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آسمان کھلنے کا جو واقعہ ہے، یہ جو عجیب مناظر ہے، یہ شاید سب کی زندگی میں یہ مناظر واقع نہ ہوں۔ شاید ہم لوگ آسمان کو کھلتے نہیں دیکھ پائے جیسے ان لوگوں نے دیکھا تھا یسوع کے دور میں، لیکن ہم لوگ اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس سارے تجربے کے اندر سے گزرتے ہیں جب ہم لوگ بپتسمہ حاصل کرتے ہیں۔ شاید جب ہمیں بپتسمہ دیا گیا ہو تو ہم لوگ ہوش میں نہیں تھے، ہم لوگ بالکل چھوٹے تھے، لیکن آپ لوگوں کے والدین کے ایمان کے بہاف پہ آپ لوگوں کو بپتسمہ دیا گیا، اور جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو جو کچھ یسوع کے بپتسمہ کے وقت ہوا تھا وہی سب کچھ آپ کی زندگی میں بھی ہوا تھا۔ اگر یسوع کے بپتسمہ کے وقت پر پہلی دفعہ پاک تثلیث وہاں پہ یکجا موجود تھی تو آپ لوگوں کو بھی اسی پاک تثلیث کے وسیلہ سے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ جب آپ کو بیپٹائز کیا جاتا ہے تو یہی فرمولا بولا جاتا ہے کہ میں آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو مروسی گناہ سے پاک کر دیا جاتا ہے، جس گناہ میں ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں بپتسمہ کے ذریعے سے یسوع ہمارے گناہ بھی اٹھا لیتا ہے اور ہمیں اپنے لے پالک فرزند بنا لیتا ہے۔ ہم لوگ خدا کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اسی بپتسمہ کے وسیلے سے ہم لوگوں کو اس کہانت کا حصہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے متلاشیوں کے تیل کے ساتھ، یعنی ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، متلاشیوں کے تیل کے ساتھ ہمیں پہچان دلائی جاتی ہے کہ اب سے تو مسیح کا ہے، اور مسیح کا ہونے کے بعد ہمیں جب اس کرزما کے تیل سے مسح کیا جاتا ہے تو ہمیں خداوند کی کہانت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔
یعنی ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال سے اپنے خداوند کا پرچار کرنے والے بن جاتے ہیں.